بسم اللہ الرحمن الرحیم ونحمدہ ونصلی علی تسلیمہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو مجھے ایک حدیث پاک ملی، میں نے پڑھی تو مجھے بڑی اچھی لگی، تو میں نے سوچا کہ اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کی جائے تاکہ جو ہے نا دین کی بات کو میں اور آپ ہم سب مل کر ایک اچھے زاویے سے سمجھ سکیں۔ تو وہ حدیث پاک ایسے تھی کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے لیے ویسا ہی بن جاتا ہوں۔ گمان جیسا اللہ کے ساتھ آپ گمان کریں گے نا تو اللہ پاک آپ کے ساتھ ویسے ہی پیش آئے گا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم یہ گمان کر لیں کہ یا اللہ پاک ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، ریاکار ہیں، میرے مالک تو رحمان ہے، رحیم ہے، میرے پروردگار تو رحمان ہے، رحیم ہے، ہمیں بے حساب بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت الفردوس میں مقام عطا فرما میرے مالک، صدقہ محمد و آل محمد میرے پاک پروردگار، ہم اس قابل نہیں کہ تیرے کسی بھی آزمائش میں پورا اتر سکیں، تو میرے مالک ہمیں ہر قسم کی آزمائش سے بچا اور ہمیں بے حساب کے بغیر ہی جنت میں داخل فرما دے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنے اللہ سے یہ گمان رکھیں، کیونکہ جیسا آپ گمان رکھیں گے میرا انشاءاللہ اللہ پاک ویسے ہی آپ کے ساتھ پیش آئے گا۔ لیکن اس کے پیچھے ریزن یہ ہونی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ آپ گمان رکھ لیں اور ہر قسم کے گناہ میں مبتلا ہو جائیں، تو پھر تو کبھی بھی ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ ہاں، نہ جانے انجانے میں کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے، کوئی انسان ہے، کئی خطائیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اگر آپ معافی مانگیں گے، کوشش کریں گے بچنے کی اور اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہم سے اچھا ہی پیش آئے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر ایک انسان میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اپنے بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، اور اگر وہ بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے اچھی محفل میں فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں دل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو اس بات سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا، میرا، ہم سب کا اللہ پاک کتنا رحمان ہے اور رحیم ہے، جو اگر ہم اس کا دل میں ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ میں انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور اگر ہم کسی محفل میں اس کا ذکر کرتے ہیں تو وہ فرشتوں کی محفل لگا کر ہمارا ذکر کرتا ہے۔ وہ کتنا اعلیٰ ہے، کتنا عرفہ ہے۔ تو آپ اور میں، ہم کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ اللہ پاک کا ذکر متواتر کیا کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری حدیث مجھے پڑھنے کا موقع ملا تو اس میں یہ بھی الفاظ تھے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرے گا۔ ہاں، اگر وہ شرک سے پاک ہو تو وہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اگر انسان زمین و آسمان کے گناہ بھی لے آئے اور ہاں اگر اس نے شرک نہ کیا ہو تو میں اس کے وہ گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اور اللہ اپنی بات سے کبھی پھرنے والا نہیں ہے۔ تو وہاں میں نے ایک چیز یہ بھی پڑھی کہ بھائی نماز چھوڑنا بھی شرک ہے، گناہ کرنا بھی شرک ہے، ہر قسم کے گناہ۔ دیکھیں، اگر آپ اپنی نیند کو محبوب کر کے نماز چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے نیند کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اس کی پیروی کے چکر میں آپ نے نماز چھوڑ دی ہے، تو آپ نے شرک تو کر لیا ہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھی ہے اور نماز کو اس لیے لمبا کر دیا ہے
کہ یار کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اگر آپ نے اس انسان کے دیکھنے پر اس نماز کو لمبا کر دیا ہے یا کسی کو دکھانے کے لیے روزہ رکھ لیا ہے یا کوئی نیک عمل کر لیا ہے تو پھر بھی آپ نے شرک کر دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ سے ہٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی تو وہ بھی بھائی شرک ہے، اگر آپ نے نماز چھوڑ دی تو وہ بھی شرک ہے۔ تو ادھر آپ کو شرک کی ڈیفینیشن سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ یہاں مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کے ایک گولڈن الفاظ بڑے ہی میں نے جو سنے تھے مجھے بڑے اچھے لگے۔ وہ ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ نیک کام کی ہر شرح، نیک ہر کام جو ہے نا وہ اللہ پاک کے کاموں میں شامل ہے، اور گناہ کا کوئی بھی کام ہے وہ شرک کی شاخ میں شامل ہے، کیونکہ وہ شیطان کی پیروی ہے۔ جہاں آپ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی میں لگ جاتے ہیں، یعنی کہ ہر جو گناہ ہے وہ شیطان کی پیروی ہے اور ہر نیک عمل اللہ کی پیروی ہے۔ تو ہمیں ضرور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم ہر قسم کے گناہ سے بچیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور شرک جیسی چیز کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوں۔ تو دعا ہے اللہ پاک آپ کو، مجھے اور تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت کے صدقے اور وسیلے سے بخش دے۔ تو برائے مہربانی اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ آنے والی ہر نئی اپڈیٹ مل سکے اور آپ اور میں مل کر دین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے اللہ پاک کے احکامات تک پہنچنے کی کوشش کریں اور اپنے نبی پاک کے دین کو خود بھی جانیں اور آگے بھی پھیلائیں تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا کام بھی بنے۔ تو پلیز ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اس حدیث پاک کو ضرور یاد رکھیں کہ اگر آپ دل میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ دل میں کرتا ہے، اگر آپ کسی محفل میں کرتے ہیں تو وہ فرشتوں کی محفل لگا کر آپ کا ذکر کرتا ہے۔ لیکن اس بات پر بھی ضرور غور کریں کہ اللہ شرک کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو دنیا کے ہر قسم کے شرک سے محفوظ رہیں اور اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے رہیں اور نماز قائم کریں اور نیک اعمال کریں اور ہر قسم کی برائی سے بچیں کیونکہ وہ شیطانی عمل ہے۔ اللہ حافظ۔